طرف انتہائی سخت صدارتی الٹیمیٹم اور دوسری طرف عالمی جنگ کے گہرے بادل۔ سلام، آج کے اس خصوصی جائزے میں ہم متبادل میڈیا کی ان سنسنی خیز رپورٹس اور دعووں کی کڑیاں ملانے جا رہے ہیں، جنہیں اگر ایک ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو ایک انتہائی کشیدہ اور پیچیدہ نقشہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو آئیے فوجی، معاشی اور سیاسی محاذوں پر کیے جانے والے ان تہلکہ خیز دعووں کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو چلیں سیدھا اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کا سب سے بنیادی، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب کسی بڑی عالمی طاقت کی طرف سے کوئی انتہائی سخت فائنل دھمکی دی جاتی ہے تو وہ زمین پر موجود ٹھوس فوجی حقائق سے ٹکرا کر کیا شکل اختیار کرتی ہے؟ ایک طرف سب کچھ ختم کر دینے کا بیانیہ ہے اور بالکل اس کے سامنے کھڑی ایک ایسی تلخ جنگی حقیقت ہے جو اس بیانیے کو سیدھا چیلنج کر رہی ہے۔ یہی وہ زبردست تصادم ہے جو آگے چل کر ان تمام واقعات کی بنیاد بنتا ہے جن کا ہم جائزہ لینے والے ہیں۔ اس پورے ڈومینو ایفیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے اس جائزے کو 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے 3 دن کی وارننگ کی، پھر باری آئے گی ایران کی مبینہ جوابی حکمت عملی کی، اس کے بعد ہم معاشی جنگ کے ان غیر روایتی حربوں کو دیکھیں گے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں، اور آخر میں بات ہوگی ان سب کے مبینہ سیاسی اثرات پر۔ تو شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، یعنی وہ مبینہ 3 دن کی وارننگ اور اس پر سامنے آنے والا فوری اور انتہائی حیران کن رد عمل۔ متبادل میڈیا کے ذرائع ایک بہت ہی سنسنی خیز دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق امریکی صدر کی جانب سے ایک انتہائی محدود وقت کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کوئی عام روایتی سی دھمکی نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ ایک واضح ٹائم لائن کے ساتھ دی گئی تھی۔ ان رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک مخصوص ویکینڈ یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے یہ 3 دن ایران پر مبینہ حملے کے لیے چنے گئے تھے، اور ظاہر ہے اس دعوے نے صورتحال کو راتوں رات انتہائی کشیدہ بنا دیا۔ اور یہیں سے صورتحال واقعی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہ اس بات کی زبردست عکاسی کرتا ہے کہ کیسے ایک اتنے بڑے صدارتی دعوے کو فوری طور پر زمینی حقائق اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق اس مبینہ الٹیمیٹم کے فوراً بعد پینٹاگون کی طرف سے خطرے کی گھنٹی بجائی گئی۔ انہوں نے متنبع کیا کہ ایران کے دفاعی نظام اس وقت مکمل طور پر فعال ہیں اور امریکی طیاروں کے گرائے جانے کا شدید خطرہ موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں، خلیجی ممالک کے حکام نے بھی مبینہ طور پر وال اسٹریٹ جرنل کے ذریعے یہ واضح پیغام دے دیا کہ وہ کسی بھی ایسے ممکنہ حملے کا حصہ ہرگز نہیں بنیں گے، جو کہ دراصل ایک وسیع علاقائی جنگ کے شدید خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم بات کریں گے کہ ان تبصروں میں ایران کی وسیع جوابی کارروائی اور ان کی دفاعی حکمت عملی کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ 250۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کیجیے۔ یہ محض کوئی عام سا عدد نہیں ہے، بلکہ ذرائع کے مطابق یہ اس تنازع کی خوفناک شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے 40 دنوں کی دفاعی تیاریوں کے بعد اگر کوئی پہلا حملہ ہوتا ہے تو جوابی کارروائی کے طور پر ایران کی جانب سے ایک ہی وقت میں 250 میزائل داغنے کی مکمل تیاری کی گئی ہے۔ یہ فگرز ایک انتہائی تباہ کن اور فوری رد عمل کے بیانیے کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ اب اس پوری رپورٹ کا جو سب سے حیران کن پہلو ہے وہ یہ کثیر الجہاتی جوابی منصوبہ ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مبینہ ہدف صرف فوجی اڈے نہیں ہوں گے، بلکہ اس فہرست میں خلیجی ممالک پر فوری میزائل بحراج، اسرائیل پر براہ راست حملے، امریکی بحریہ کے ساتھ سیدھا فوجی تصادم۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دعویٰ یہ بھی ہے کہ عالمی تجارت کو مفلوج کرنے کے لیے باب المندب کی بندش اور یہاں تک کہ سمندر کے نیچے موجود انٹرنیٹ کیبلز کو کاٹنا بھی اس پلان میں شامل ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا خاکہ پیش کیا گیا ہے جو ایک علاقائی تنازع کو چند گھنٹوں میں ایک براہ راست عالمی بحران میں بدل سکتا ہے۔ اس پوری فوجی حکمت عملی کے پیچھے جو ایک گہری نظریاتی سوچ بیان کی گئی ہے وہ اس مبینہ بیان سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ متبادل میڈیا کے تبصرہ نگاروں کے مطابق ایرانی حکام اس تنازع کو مکمل طور پر ایک آر یا پار کی صورتحال کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ انتہائی سخت بیانیہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ہاں ہتھیار ڈالنے یا کوئی درمیانی راستہ نکالنے کا تو سرے سے کوئی آپشن ہی موجود نہیں، اور یہی وہ غیر متزلزل موقف ہے جو اس کشیدگی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس نظریاتی بیانے کو مزید گہرائی دینے کے لیے ایک بڑا دلچسپ تاریخی زاویہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ان دو ادوار کا موازنہ کیجیے۔ ایک طرف امریکہ کی 240 سالہ تاریخ ہے اور دوسری طرف ایران کی 3000 سال پرانی تہذیب۔ تبصرہ نگار اس تاریخی طوالت کو ایک مضبوط دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک نسبتاً نئی ریاست کسی ایسی قوم کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتی جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہوں۔ دراصل وہ اس جدید جنگی کشمکش کو ایک بہت وسیع تاریخی اور تہذیبی تناظر میں فریم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب ہم ایک بڑا ٹرن لیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی جانب، جہاں یہ بیانیہ فوجی حکمت عملی سے نکل کر اچانک غیر روایتی اور حیران کن معاشی حربوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ کیونکہ ذرائع کے مطابق اصل میدان جنگ کوئی زمینی محاذ نہیں، بلکہ یہ ہے $60 ٹریلین۔ یہ خطیر اور ناقابل تصور رقم دراصل امریکی اسٹاک مارکیٹ کی مبینہ مالیت ہے۔ بیانیہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ عالمی عدم اعتماد کی وجہ سے جب بیرونی سرمایہ کاری تیزی سے خشک ہو رہی ہے تو امریکہ کے لیے سب سے بڑا اور شاید سب سے مشکل چیلنج اپنی اس $60 ٹریلین کی مارکیٹ کو کسی نہ کسی طرح ڈوبنے سے بچانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ کیسے کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی کیسے کام کرتی ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق امریکہ ایک انتہائی پیچیدہ مالیاتی ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ روایتی سرمایہ کاری کم ہونے پر اب کرپٹو کرنسی کے ذریعے ایشیا اور افریقہ کا غیر دستاویزی پیسہ، جسے آپ کالا دھن بھی کہہ سکتے ہیں، اسے کھلے عام امریکی مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے۔ جب یہ بے تحاشا سرمایہ سسٹم میں آئے گا تو اسٹاک مارکیٹ اور بانڈز مصنوعی طور پر اوپر جائیں گے، اور اس کے بعد مبینہ طور پر بغیر کسی روک ٹوک کے مزید کرنسی چھاپنے کا جواز پیدا کیا جائے گا تاکہ معیشت کو کریش ہونے سے بچایا جا سکے۔ یہ واقعی ایک تہلکہ خیز دعویٰ ہے۔ اور ہاں، ان اعلیٰ سطحی مالیاتی منڈیوں اور کھربوں ڈالرز کے دعووں کے بیچ ایک اور انتہائی حیران کن اور کچھ حد تک عجیب دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اس تمام تر جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کے نتیجے میں عالمی سطح پر گاڑیوں کے انجن آئل کی شدت قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ جی ہاں، انجن آئل۔ یہ پوائنٹ دراصل اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ عالمی سطح کے ان اسٹریٹجک تنازعات کے اثرات صرف بڑی مارکیٹوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ براہ راست ہماری روزمرہ استعمال کی اشیاء اور سپلائی چین تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان سب کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے کی طرف، یعنی ان تمام واقعات کے مبینہ سیاسی اثرات اور ان کے عالمی اور داخلی نتائج۔ یہاں جو سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے وہ توقعات اور حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ذرائع کے مطابق ذرا سوچئے، جب کسی عالمی سپر پاور کی جانب سے حملے کا باقاعدہ اعلان یا الٹیمیٹم سامنے آتا ہے تو منطقی طور پر تیل کی قیمتوں کو آسمان سے باتیں کرنی چاہیے تھیں، پینک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اصل رد عمل کیا تھا؟ بالکل اس کے برعکس۔ عالمی مارکیٹوں نے اس سنگین دھمکی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ تبصرہ نگار مارکیٹ کی اس خاموشی کو اس بات کی حتمی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایسی جنگی بیان بازی اب مکمل طور پر اپنی ساکھ کھو چکی ہے۔ اور عالمی ساکھ کے گرنے کے ان دعووں کو صرف باہر نہیں بلکہ سیدھا داخلی امریکی سیاست سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اس متبادل بیانیے کے مطابق امریکی عوام مسلسل جنگی بیان بازی اور نہ ختم ہونے والے تنازعات سے شدید تھکاوٹ اور بیزاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ عوام اب بے صبری سے محض مڈ ٹرم انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اپوزیشن کو بھاری اکثریت سے جتوا کر موجودہ قیادت کو اقتدار سے باہر کیا جا سکے۔ گویا بین الاقوامی کشیدگی کا یہ سارا ملبہ گھوم پھر کر داخلی سیاست پر گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے کے بعد ہم ایک بہت ہی گہرے اور بنیادی سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ اگر جنگ کی اتنی بڑی دھمکیاں اور اتنی سخت سیاسی بیان بازی اب عالمی مارکیٹوں میں کوئی خوف یا رد عمل پیدا کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں، تو عالمی طاقتیں مستقبل میں اپنا تسلط اور اپنا اثر و رسوخ کیسے برقرار رکھیں گی؟ کیا ہم طاقت کے اظہار کے کسی بالکل نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں عالمی منظر